اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا وحبیبنا وطبیبنا وکریمنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حاضرین، خانقاہ عالیہ خدا نمایاں میں حضرت شاہ بدیع الدین زندہ شمدار رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق بیان جاری ہے۔ حضرت شاہ بدیع الدین زندہ شمدار رحمۃ اللہ علیہ 7ویں حج کے سفر سے ہندوستان تشریف لائے، اور آپ ہندوستان کے اندر اتر پردیش کے علاقے کے اندر آپ نے اپنا قیام فرمایا، اور آپ سفر کرتے ہوئے لکھنؤ پہنچے۔ لکھنؤ میں آپ کے قیام کی خبر لوگوں تک کے پہنچی۔ آپ کی ذات ابھی ہندوستان میں شہرۂ آفاق بن چکی تھی۔ حضرت زندہ شمدار رحمۃ اللہ علیہ جس طرف سفر کرتے، حاجت مندوں، ضرورت مندوں، مریضوں کا ہجوم آپ کے پاس پہنچ جاتا۔ حضرت شاہ بدیع الدین زندہ شمدار رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں بھی پہنچے لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دی، نماز، روزہ اور شریعت مطہرہ پر پابندی، اس کا درس لوگوں کو دیا۔ جب آپ لکھنؤ پہنچے تو ایسا وقت تھا کہ رمضان المبارک شروع ہو چکے تھے، اور رمضان المبارک کا چاند ہونے والا تھا۔ جب آسمان پر بدلی دکھی لکھنؤ میں، تو لوگوں نے یہ طے کیا کہ یہاں پر ایک اللہ کا محبوب بندہ موجود ہے، حضرت شاہ بدیع الدین زندہ شمدار رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر کے پوچھیں گے کہ چاند ہوا یا نہیں۔ حاضرین، سارے کے سارے لوگ حضرت شاہ بدیع الدین زندہ شمدار رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اور فرمایا، عرض کیا کہ حضور، رمضان کا چاند ہوا یا نہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، گومتی ندی کے اس پار ایک محلہ ہے، اور اس میں قطب الدین نام کے ایک شخص کے گھر میں ایک بچہ ہے۔ اگر اس بچے نے آج دودھ نہیں پیا تو سمجھ لو کہ رمضان ہے، اور اگر دودھ پی لیا تو سمجھو کہ رمضان کا چاند نہیں ہوا۔ سب لوگ حضرت قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پہنچے۔ پہنچنے کے بعد میں پوچھا کہ تمہارے گھر جو بچہ پیدا ہوا ہے، اس بچے نے آج دودھ پیا ہے یا نہیں؟ تو اندر سے گھر سے جواب آیا کہ بچے نے آج دودھ نہیں پیا ہے۔ تو سب لوگوں کو علم ہو گیا کہ رمضان المبارک کا چاند ہو چکا ہے، اور آج رمضان المبارک کی پہلی تاریخ ہے۔ تو حاضرین، حضرت زندہ شمدار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بچے کی ولایت کا ذکر کر دیا۔ اس بچے کو عوام کے اندر بتا دیا کہ جو بچہ دودھ کے پینے کے مدت میں، موسم میں، اگر ماں کے سینے سے دودھ نہیں پیتا ہے دن بھر، تو وہ ایام رضاعت میں، یعنی دودھ کے موسم میں ہی روزے رکھتا ہے۔ تو ولی وہ ہوتا ہے جو شریعت کی پابندی کرتا ہے، اور ولی وہ ہوتا ہے جو شریعت کے کسی بھی مسئلے کو پامال نہیں کرتا ہے، اور شریعت کے ہر مسئلے پر وہ عمل پیرا ہوتا ہے۔ حضرت زندہ شمدار رحمۃ اللہ علیہ نے اس بچے کا ذکر اس طرح سے فرمایا۔ حضرت شاہ قیام الدین رحمۃ اللہ علیہ اس وقت میں لکھنؤ کے قطب تھے، اور اللہ کے ایک بہت بڑے ولی تھے۔ انہوں نے ایک عرصہ پہلے اپنے بیوی صاحبہ سے کہا تھا کہ دیکھو، میرے بھائی قطب الدین کے گھر ایک بچہ پیدا ہوگا، تم اس کو دودھ ضرور پلانا۔ تو بیوی صاحبہ نے کہا کہ حضرت، کیسی بات کر رہے ہیں؟ بچہ کب پیدا ہوگا، اور کب میں دودھ پلاؤں گی، اور میرا دودھ اس وقت تک کیسا باقی رہے گا؟ تو حضرت شاہ قیام الدین
قطب لکھنؤ نے ارشاد فرمایا کہ بی بی صاحبہ سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے سینے میں اس بچے کے دودھ کو محفوظ کر دیا ہے۔ جب بچہ پیدا ہوگا تو اس بچے کو تم دودھ پلانا شروع کرو، تمہارے سینے سے دودھ جاری ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے جو ہے حضرت شاہ قوام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اپنی بیوی سے، اور پھر بعد میں یہ کہا کہ وہ بچہ اپنے وقت کا قطب ہوگا اور قطب کی ولایت پر وہ جو ہے فائز ہوگا، اور ہزاروں درد مندوں، ہزاروں حاجت مندوں کی حاجت روائی اور درد مندوں کی جو ہے حاجت روائی جو ہے وہ بچہ کرتا رہے گا۔ حضرت شاہ بدیع الدین زندہ شمدار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملنے کے لیے جو ہے حضرت قاضی شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ جو ہے لکھنؤ پہنچے۔ لکھنؤ پہنچنے کے بعد آپ سے جو ہے آپ نے قدم بوسی کی، سلام عرض کی، آداب بجا لائے اور کہا کہ حضور میں جب آپ سے ملاقات کے لیے چلا تو میرے کچھ چاہنے والوں نے التجائیں کی ہے، آپ سے درخواستیں آپ سے رکھی ہیں، آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے بھی آیا ہوں۔ تو اس وقت حضرت شاہ بدیع الدین زندہ شمدار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لکھنؤ کی ساری حاجتیں، حاجت مندوں کی حاجتیں، ضرورت مندوں کی ضرورتیں، بیماروں کی شفایابی اور یہ سارے مسائل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے شاہ مینا کے پاس رکھا ہے۔ تم جاؤ اور شاہ مینا جا کر کے درخواست کرو، انشاءاللہ وہ حاجت روائی ہو جائے گی، اور وہ اس وقت کے قطب ہے، اس وقت کے اس شہر کے قطب ہیں۔ حضرت صاحب نے کہا کہ میں انہیں کہاں تلاش کروں، کیا ہے؟ کہا کہ ان کی عمر 12 سال کی ہے اور وہ جو ہے گومتی کے بازو میں جو محلہ ہے وہاں پر رہتے ہیں، اور وہ بچوں میں کھیلتے ہوئے ہوں گے۔ یہ مصلی لو اور لے جا کر کے ان کو میرا سلام کہو، اور یہ مصلی ان کو دے دو، اور کہو کہ اب بچوں میں کھیل کود چھوڑ دو، اس مصلی کے اوپر بیٹھ جاؤ اور اللہ کے لیے جو ہے سجدے کرتے رہو، عبادت کرتے رہو، اور لوگوں کی حاجت مندی کرتے رہو، خدمت خلق کرو۔ یہ میرا پیغام جو ہے وہ شاہ مینا کو جا کے کہہ دو۔ حضرت قاضی صاحب جو ہے پہنچے، تلاش کیا، بہت بڑی تلاش کے بعد میں جو ہے بچوں میں کھیلتے ہوئے ملے شاہ مینا۔ آپ کا نام جو ہے شاہ محمد ہے اصل میں، لیکن جو ہے آپ شاہ مینا کے نام سے موسوم اس لیے ہو گئے کہ جب حضرت قطب الدین کے گھر آپ پیدا ہوئے تو انہوں نے جو ہے اپنے بچے کو لے کر اپنے بھائی شیخ قیام الدین کی بارگاہ میں لے گئے اور ان کے گود میں دے دیا۔ تو حضرت شاہ قیام الدین رحمۃ اللہ علیہ جو اس وقت کے قطب تھے، انہوں نے کہا آئیے مورے مینا، آئے مورے منیا، منیا کا لفظ استعمال کیا، اور میرے پیارے منع، اس طرح سے جو ہے انہوں نے جب کہا، اور پھر جو ہے آپ کی جو ہے پیشانی کو چوما اور بوسہ دیا اور ان کے لیے دعائیں کی، تو کثرت استعمال سے جو ہے منیا ہوتے ہوتے مینا ہو گیا۔ کہ حضرت صاحب نے جو ہے وہ مصلی آپ کو دیا، اور حضرت زندہ شمدار رحمۃ اللہ علیہ کا سلام عرض کیا اور کہا کہ کھیل کود چھوڑ دو، اور حضرت نے فرمایا کہ تم اس مصلی پر بیٹھ کر کے خدمت خلق کرو۔ تو حضرت شاہ مینا رحمۃ اللہ علیہ نے اس مصلی کو لیا، چوما، سر پہ رکھا، بچھایا، اور اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت سجدہ شکر ادا کیا کہ اللہ تیرے محبوب بندے کے ہاتھ سے جو ہے یہ نعمت مجھے عطا ہوئی، اور خلق کا حکم ہوا، جو ہے آپ نے سجدہ شکر ادا کیا۔ پھر قاضی صاحب نے ان کے جو کچھ والوں نے ان کے پاس دعاؤں کی درخواستیں کی تھی وہ حضرت شاہ مینا سے عرض کی، اور حضرت شاہ مینا رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں کی برکت سے جو ہے ان کی تمام حاجتیں پوری ہوئی۔ حاضرین، حضرت شاہ بدیع الدین زندہ شمدار رحمۃ اللہ علیہ اولیاء کرام کو بھی جو ہے اللہ کے ذکر میں لگاتے تھے، اور ان کو جو ہے مصلی دے کر کے
اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر اور اللہ کے فکر کے اندر لگا دیا کرتے تھے۔ اس کو حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا: ابرو باد و مہو خورشید و فلک درکارن، تو نانے بکفاری و غفلت نہ خوری، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔